الرحمن الرحیم المالک نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین، اللہ پاک کے فضل و احسان سے رمضان کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں اور الحمدللہ 2 روزے بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ رمضان میں اللہ پاک کی رحمتوں و نوازشوں کا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک نے کھانے کا حکم دیا، بندہ اس وقت کھائے، تب وہ کھانا اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جب بندے کو اللہ پاک نے کھانے سے روک دیا، منع کر دیا، تو جس وقت بندہ کھانے سے رک جاتا ہے تو وہ کھانے سے رک جانا بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان میں روزے کے اندر صبح سحری سے لے کر شام افطار تک بندہ کھانے سے، پینے سے اور اپنی جائز خواہشات کے پورا کرنے سے رکا ہوا رہتا ہے۔ سحری کے ذریعے روزے کی شروعات ہوتی ہے اور افطار کے ذریعے روزے کا اختتام یعنی اینڈ ہوتا ہے، لیکن بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات مستحضر یعنی یقینی طور پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ سحری میں کھانا یہ اجر و انعام کیسے ہو سکتا ہے، اور افطار کے موقع پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس موقع پر ہم مختصراً سحری کے چند فضائل اور اس سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے متعلق ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے، کہ ان کے پاس سحری نہیں ہوتی ہے اور ہمارے پاس اللہ کا انعام و احسان ہے کہ اس نے سحری رکھی ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المستحسرین، کہ اللہ پاک سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، کہ سحری کھانے کے ذریعے مدد طلب کرو دن کے روزے میں، یعنی اگر سحری کھائیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک قوت و طاقت عطا فرمائے گا، اور وہی قوت و طاقت روزہ رکھنے میں انسان کے لیے معاون و مددگار بنے گی۔ یہ سحری سے متعلق چند حدیثیں آپ احباب کی خدمت میں ذکر کی گئی تاکہ ہم کو احساس ہو اور اس کا اندازہ ہو کہ ہم جو صبح اٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں یہ اللہ پاک کا جہاں حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعلیم ہے، وہیں ہمارے لیے اجر کا ذریعہ، ثواب کا بھی ذریعہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم فرمایا کہ تم سحری کسی بھی طرح کرو، چاہے تم ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو یا ایک کھجور کھا لیا کرو، بہرحال سحری کھایا کرو، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اب سحری سے متعلق کچھ مسائل ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو سحری کھانا یہ سنت عمل ہے، نبی کا عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ بندہ اگر بالاتفاق کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکا، اس کی آنکھ نہ کھل سکی، سحری نہ کر سکا، تو اس وقت اگر بغیر سحری کے بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے پاس استطاعت و قوت ہے تو روزہ رکھے۔ اس صورت میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ایسا لازم و ضروری نہیں ہے کہ اگر سحری نہیں کیا تو روزہ نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی وجہ سے سحری نہیں کر سکا تو روزہ رکھنے کی مکمل اجازت ہوگی اور اس کا روزہ بھی قابل قبول ہوگا، روزے میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ باقی یہ کہ اس کے اندر اتنی ہمت ہے یا نہیں، اتنا حوصلہ ہے یا نہیں، یہ دوسری بات ہے، لیکن بغیر سحری کیے ہوئے اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کی اجازت ہے، مگر اس کی عادت نہ بنا لے۔ دوسرا مسئلہ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ سحری کی نیت بھی الگ سے کریں، تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان میں اگر کوئی شخص رات کو اٹھ کر یعنی سحری کے وقت کھانا کھائے تو یہ سحری کرنا بھی روزے کی نیت کے برابر ہوگا، قائم مقام ہوگا، یعنی سحری کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ روزے کی نیت کر رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رات میں غسل کی حاجت ہو جائے اور صبح اٹھنے کے بعد وقت بھی کم ہو، نہانے کی وقت و فرصت بھی نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری نہیں
نہیں ہے کہ پہلے نہائے پھر سحری کرے، ایسی اجازت ہے کہ وہ پہلے سحری سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد غسل کر سکتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں بھی آدمی سحری کرے گا تو اس کا روزہ متاثر نہیں ہوگا بلکہ روزہ ہو جائے گا اور اس کی سحری ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ سحری میں انڈا مچھلی وغیرہ نہیں کھانا، یہ لوگوں کے توہمات ہے، یعنی خود کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اسلامی تعلیمات میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ جو چیزیں عام زندگی میں حلال ہے وہ ساری چیزیں سحری میں بھی کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ سحری کرنے کے بعد ہم نماز فجر کو چھوڑنے والے نہ بنیں بلکہ نماز فجر کو ادا کرنے والے بنیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ سحری کر کر لیٹ جاتے ہیں اور ان کا یہ لیٹنا انہیں نیند کی طرف لے جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری نماز فجر یا تو قضا ہو جاتی ہے یا چھوٹ جاتی ہے جماعت کے ساتھ۔ یہ انتہائی معیوب اور ناپسندیدہ بات ہے کہ ہم سحری تو کھائے، ایک سنت عمل زندہ کرے لیکن دوسرا فرض عمل چھوڑ دے۔ اس کے لیے سحری کے وقفے میں یا تو تلاوت و ذکر و اذکار وغیرہ کو پابند بنا لے یا کسی دینی عمل کو ایسا پابند بنا لے کہ جس کے ذریعے سے ہم نماز فجر تک ہوشیار رہ کر نماز فجر ادا کرے، اس کے بعد آرام کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور شریعت کی صحیح رہبری عطا فرمائے، آمین۔